حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کا غصہ زنا کرنے والوں پر بھڑکتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ بدکار لوگوں پر بھڑکتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ساتھیوں نے بتایا اپنے شہر میں 2-3 دن پہلے ایک جوان خودکشی کرنے جا رہا تھا، اس سے معلومات کی کیوں خودکشی کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ 5,000 روپے کی وجہ سے خودکشی، صرف 5,000 روپے کی رقم کی وجہ سے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت ہم اپنے شہر میں بھی پریشانی کا شکار ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ شہر میں زیادہ رہتے ہیں، باہر شہروں میں نہیں جاتے ہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ واقفیت آپ لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن آپ سے میں عرض کروں کہ اس وقت ہمارا یہ ملک بدترین بدامنی سے دوچار ہے، اور مسلمان اس ملک میں سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جب نفرت اس درجہ بڑھ گئی ہو کہ اسکول میں پڑھانے والی ایک ٹیچر ایک عورت وہ ایک معصوم سے بچے کو غیر مسلم بچوں سے پٹواتی ہے اور اس کے بارے میں برے برے الفاظ کہتی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو گالیاں دیتی ہے، برا کہتی ہے، تو کیا یہ نفرت اپنی انتہا کو نہیں پہنچ گئی؟ اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں اور دل کا درد آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بیچارہ ننھا معصوم سے مسلمان بچہ وہ اس طرح کے الفاظ سن کر اس کے دل پر کیسا اثر ہوتا، کیسا کرب اور کیسی تکلیف وہ محسوس کرے گا۔ خبریں دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے ہوئے بس اوقات ہمارے دل میں حادثات کا درد کم ہو جاتا ہے، یہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ جن پر یہ بیت رہی ہے وہ کیسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ آپ سوچیے کہ مسجد میں گھس کر ایک نوجوان امام مسجد کو شہید کر دیا، مسجد کو نقصان پہنچایا گیا اور امام کو مار ڈالا گیا۔ ہم نے بس خبر سن لی اور افسوس کرتے رہ گئے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ دوسری ریاست سے وہ نوجوان آیا تھا، اس کی ماں نے کیسی آرزو سے اس کو بھیجا ہوگا،
جب اس کی خون میں نہائی ہوئی لاش واپس پہنچی ہوگی تو اس کی ماں کے دل پر کیسی تکلیف گزری ہوگی، اور اب جب تک وہ ماں زندہ رہے گی وہ درد برابر اس کے دل میں رہے گا۔ ہم آپ دو چار دن کے بعد حادثہ بھول جائیں گے، لیکن آپ سوچیے کہ وہ ماں جس کی کل کائنات اس کا بیٹا ہو اور جس کو اس نے قربانی دے کے عالم حافظ بنایا، کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو معمولی قربانی سے نہیں، ماں باپ اس قدر قربانی دیتے ہیں، مدرسے میں اپنی آنکھوں سے دودھ پڑھنے بھیج دیتے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں، ان کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کو یاد آتی ہے بچے کی، وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتی ہے، ماں بھی باپ بھی۔ صبح ماں اپنے گھر میں آٹا گوندتی ہوتی ہے اور اچانک بچے کی یاد آ جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ میرا بچہ یہاں تھا، کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بچھا دیتی تھی، سر میں تیل ڈال دیتی تھی، بخار آتا تھا تو میرے بچے کی تیمارداری کرتی تھی، مدرسے میں ہوگا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کیسے اپنے کپڑے دھلتا ہوگا، کیسے بستر بچھاتا ہوگا، بیمار ہوتا ہوگا، امی امی پکارتا ہوگا، کون دیکھتا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ میرا بچہ حافظ بن جائے گا، میری آخرت کا سہارا ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ سوچ کر ماں باپ قربانی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں بہت چھوٹا تھا، بمشکل 10 سال عمر تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی بڑی تمنا تھی کہ مجھ کو حافظ بنتا ہوا دیکھیں، مجھ کو شوق دلاتے تھے، لیکن میں 21 پارہ حفظ کر سکا تھا، والد صاحب گزر گئے، اور میں بہت چھوٹا تھا، والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی، آج بھی ان کو بہت تعلق ہے، لیکن میری والدہ نے مجھ کو پڑھنے کے لیے بہت دور یوپی میں بھیج دیا، اور یہاں ان کا حال یہ تھا کہ والد صاحب بھی نہیں تھے، اور دین کے خاطر انہوں نے مجھ کو بھیج دیا، یہاں یاد کر کر کے روتی تھی اور بیمار ہو جاتی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ عالم حافظ جو بنتے ہیں وہ آسانی سے نہیں بنتے، بڑی قربانی ماں باپ کو دینی پڑتی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ جو جوان امام شہید ہوا، اس کے ماں باپ نے کیسی قربانی دے کر بیچارے کو حافظ بنایا ہوگا، قاری بنایا ہوگا، پھر ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو، نماز پڑھاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ، وہ بیچارہ گیا بھی، امامت بھی کرنے لگا، لیکن ظالموں نے اس کو شہید کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس بیچارے کی ماں پر کیسا صدمہ گزرا،
کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے کیسے دردناک واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ چلتی ہوئی ٹرین میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، نام پوچھ کر گولی مار دی گئی، 3 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں ایسے تھے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ گھر سے روانہ ہو رہا ہے روزی حاصل کرنے کے لیے، بچوں نے کیسے چاؤ سے اور امنگ سے اور کس ادا سے اپنے باپ کو رخصت کیا ہوگا، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اب باپ زندہ واپس نہیں آئے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ میں آپ سے دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مشکلات ہمیں اس ملک میں پیش آ رہی ہیں، ہم اس کی شدت کا احساس نہیں کر پاتے، اور جو حادثات ہوتے ہیں ہم اس کو پڑھ کر سن کر گزر جاتے ہیں اور کچھ دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پورے ملک میں بدامنی بڑھ رہی ہے، نفرت پھیلتی جا رہی ہے، اور چن چن کر ایسے لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کتنی دشواریوں سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں، جان مال کا نقصان تو ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین پر بھی حملہ ہے، شریعت پر حملہ ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے سنا ہوگا یونیفارم سول کوڈ کا فتنہ لایا جا رہا تھا، پورے ملک میں بہت زور و شور کے ساتھ آواز اٹھی۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ کہ شریعت کے احکامات میں دخل دیا جائے اور ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم غیر اسلامی غیر شرعی چیزوں کو قبول کریں۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک دو معاملات نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ بس یہ ایک مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل حل ہو جائے گا، نہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے، ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے۔ زخم ہی زخم لگ رہے ہیں اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے شہر میں بھی آپ دیکھیے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کے بعد پھر 4 سال 5 سال کے بعد کبھی مندی کے حالات آتے تھے، اس خسارے کے حالات آتے تھے۔ لیکن اب برسوں سے صورتحال یہ ہے کہ کاروبار ڈگر پر نہیں آنے پاتا، ہر تھوڑے دن کے بعد مندی آ جاتی ہے، کاروباری نقصان ہونے لگتا ہے۔ اب صورتحال یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ بارش رک گئی ہے، استسقاء کی نماز پڑھی گئی، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ کی جا رہی ہے، مگر بارش نہیں آئی، اور پورے مہاراشٹر کی تقریباً یہی صورتحال ہے، صرف ہمارے شہر کی نہیں۔ اور پانی کی کمی کا سخت خطرہ ہو گیا، اور اندیشہ ہے کہ فصلوں کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو جائے، خشک سالی آ رہی ہے۔
اس سے مہنگائی بڑھے گی، ویسے ہی مہنگائی بہت بڑھ گئی، غریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ جو لوگ پیسے والے ہیں مہنگائی سے ان کو کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک بیچارہ غریب آدمی، مزدور آدمی، مہنگائی کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حالات کا بوجھ برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے پاس ساتھیوں نے بتایا اپنے شہر میں 2-3 دن پہلے ایک جوان خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ وہ کچھ بھائیوں کو معلوم ہوا، وہ کسی ذریعے سے پتہ چل گیا، اس کے پاس پہنچے، اس سے معلومات لی کیوں خودکشی کر رہے، پتہ چلا کہ 5,000 روپے کی وجہ سے خودکشی، صرف 5,000 روپے کی رقم کی وجہ سے۔ ہم آپ تو کہیں گے کہ یہ تو بہت معمولی رقم ہے، مگر آپ اس درد کو سمجھیے کہ جس آدمی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جس کو کوئی پہچاننے والا نہیں، بس اس کی مدد کرنے والا نہیں، اس کے لیے تھوڑی رقم بھی بہت ہوتی ہے، ذہنی اذیت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مہنگائی بڑھے گی، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے۔ پانی کی کمی بہت سارے مسائل ساتھ لے کر آتی ہے، اسی لیے بار بار بارش کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری بدعملی ایسی ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برس رہی، ہمارے گناہ کی وجہ سے بارش رک گئی۔ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر تھے، ان کا ایک ارشاد سناتا ہوں، بہت ہی دل کو لگ جانے والا۔ ارشاد فرمایا کہ جب آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور انسانوں کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، مگر بے زبان جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کا چارہ نہیں ملتا، ان کو پانی نہیں ملتا، تو جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ اولاد آدم کو پر لعنت بھیجتے ہیں، جانور اولاد آدم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پیاسے مر رہے ہیں، اے آدم کی اولاد، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تم نے اللہ کو ناراض کیا، تم نے بدکاری کی، تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا، تم نمازیں چھوڑ کر سوتے رہے، تم بے حیائی کے راستے پر چلے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے بارش روک لی، تم تو مصیبت میں پڑے، لیکن ساتھ ہی ہم بے زبان جانوروں پر بھی حالات آ گئے، ہمیں بھی بھوکے مرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام حضرت اکرمہ ہے، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بارش رک جاتی ہے اور آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت جو نجاست میں رہنے والا کیڑا ہے اور بچھو جو زہریلا جانور ہے، بچھو اور نجاست کا کیڑا وہ تک اولاد آدم پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط نہ ہوتا، یہ پریشانی ہم پر نہ آتی۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں،
کیسی سنگین خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں، اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے لوگ بے لگام ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے مرد، کیا عورتیں، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، سب بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہی ہمارے شہر میں ایک صاحب اپنے دوست کے لیے کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ فلاں ہمارا دوست ہے، وہ اس کا معاملہ ہے اور وہ ایسی بری حرکت اس نے کی ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتا ہے، اس نے بھیجا ہے کہ مسئلہ پوچھ لے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارا فلاں دوست ہے، اس کی بیوی بیمار ہوئی، اور بیمار ہوئی تو ایسی سخت بیمار ہوئی کہ بستر سے لگ گئی، اور ضرورت پڑی کہ کسی تیماردار کو رکھا جائے، اور تیمارداری کے لیے کوئی تھا نہیں، گھر میں یہی میاں بیوی رہتے تھے۔ تو اس خاتون نے، بیوی نے اپنی بہن کو بلا لیا کہ وہ بیچاری تیمارداری کرے اور آ کر رہے۔ یہ بیچاری خاتون جو بستر پر پڑی ہوئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، اور اٹھنے بیٹھنے سے معذوری جیسی ہو گئی ہے، وہ بستر پر پڑی ہوئی، اور اس کا شوہر، وہ جو اس کی بہن تیمارداری کے ساتھ کے لیے آئی ہوئی ہے، وہ کئی دن اس لڑکی کے ساتھ، جو اس کی بہن، اس کی بیوی کی بہن تھی، وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، زناکاری کرتا تھا۔ آپ سوچئے کہ بیوی بستر پر ہے اور ایسی معذوری اور پریشانی سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ مسئلہ بتائیے کہ وہ جو اس کی بیوی نکاح میں ہے، وہ نکاح اس کا باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ اس نے اپنی سالی کے ساتھ بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے، نکاح باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ نکاح تو قائم ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی سخت نحوست کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کس درجے کی ہماری بے حیائی ہے، اور کس درجے اللہ سے بے خوفی ہے کہ گھر میں سخت بیمار بیوی پڑی ہوئی ہے اور بے حیائی اور بدکاری کی جا رہی ہے، نافرمانی اور سرکشی کی جا رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کا غصہ زنا کرنے والوں پر بھڑکتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ بدکار لوگوں پر بھڑکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا عزل اللہ عز وجل بہلاکہا، کہ جس بستی میں دو گناہ عام ہوتے ہیں، دو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، ایک زناکاری کا گناہ اور دوسرے سود کا لینا اور دینا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، ان پر تباہی بربادی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دونوں خرابیاں پھیل رہی ہیں، بدکاری بھی عام ہو رہی ہے، بے حیائی کے کام عام ہو رہے ہیں۔ ہمارے 12-13 سال کے بچے وہ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا پائے جا رہے ہیں، موبائل پر ننگی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، سماج اور معاشرے کی جو اخلاقی قدریں تھی وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایسے سخت حالات ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے بتایا کہ سنیما ہال میں
کسی مسلمان ہیرو کے نام سے فلم ہمارے یہاں لگائی جا رہی ہے اور ہمارے جوان تماشے کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بنا رہے ہیں اور سینما ہال کے سامنے اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے، بہت اچھی حرکت کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آیا ہوا ہے کہ بارش روک لی گئی، اور دوسری طرف ہم پھر کھیل تماشے کر کے لہو و لعب کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہماری جرأت اور گستاخی اور سرکشی کس قدر بڑھی ہوئی ہے، اللہ کے قہر کو ہم پھر آواز دے رہے ہیں اور بے حیائی کی باتوں کو عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اور ناچ گانے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور بے حیائی اور بدکاری اور رقص اور موسیقی میں لگ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے عذاب کو بلا کر رہیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہوں گے؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جوان کھیل تماشے کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، سب ہمارے ہی سماج میں رہنے والے ہیں، ہمارے ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ مائیں توجہ دیں کہ اولاد کس راستے پر جا رہی ہے، مائیں دیکھیں کہ بچے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، اللہ کا خوف ہے یا نہیں، کہیں بے حیائی کے کام تو نہیں کر رہے، کہیں فلمیں تو نہیں دیکھ رہے، کہیں اپنی عاقبت برباد تو نہیں کر رہے، کہیں اپنی آخرت کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ اللہ کی بندیوں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کرو۔ یہ اولاد یا تو تمہارے لیے آخرت میں عزت ہے یا پھر وبال ہے۔ اگر اچھی تربیت نہیں کرو گی تو اللہ کے ہاں تمہاری اولاد تمہارے خلاف فریاد کرے گی کہ اللہ انہوں نے مجھے سیدھے راستے پر نہیں چلایا، مجھ کو صحیح راستہ نہیں بتایا۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرنا سکھائے، اپنی اولاد کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرے، اس کو بتائے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے شہر میں بے حیائی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ابھی 15 اگست کے وقت ڈی جے لگا لگا کر ہمارے نوجوان ناچ رہے، کھیل تماشے کر رہے، آزادی کا جشن منا رہے۔ اس ملک میں جہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اب ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، آپ وہاں آزادی کے جشن کے نام پر کھیل تماشے کر رہے ہیں، لہو و لعب کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں اور ناچ گا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ناچنے گانے والی قوم ہیں۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے بچو، نگاہ کی خیانت نہ کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، ذات برادری کا تانا نہ دو، ایک دوسرے کو ذات برادری کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہمارے شہر میں پیدا ہوا اور بڑھ رہا ہے۔ یہ انصاری ہے، یہ مومن ہے، یہ دکنی ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے،
اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا سارے مسلمان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، کوئی ذات برادری کا نظام نہیں، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، ہر کسی کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ یہ فلاں برادری کا ہے اس لیے چھوٹا ہے، ہر کس نہیں، سب مومن ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب عزت کے لائق ہیں۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے طعنہ نہ دو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، شکل صورت ان کی شکل صورت اچھی نہیں تھی، حبشہ کے تھے، رنگ کالا تھا، حبشہ کے رہنے والے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور کی نگاہ میں عزت پا گئے، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بلند ہوا، یہاں تک کہ جب معراج کے سفر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو حضرت بلال سے کہا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں تیرے چلنے کی آہٹ اپنے آگے جنت میں محسوس کرتا تھا، جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنتا تھا۔ آپ سوچئے یہ حضرت بلال کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ اب سنیے جو آپ کو سنانا تھا۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو اونچے درجے کے صحابی اور عرب ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کا آپس میں کسی بات پر کچھ معاملہ ہو گیا، تکرار ہو گئی، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، غصے میں انہوں نے حضرت بلال سے کہا یبن المرأة السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، یہ کہہ دیا، ان کے رنگ کا طعنہ دے دیا اور ان کی ماں کی طرف نسبت کر کے کہا کہ اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدمہ ہوا، ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگے اور حضرت ابو ذر سے کچھ نہیں کہا بلکہ لوٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریشان روتا ہوا دیکھا، پوچھا بلال کیا ہوا؟ آپ پریشان ہو گئے، آپ غور کیجئے کہ حضور کے دل میں کیسی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بلال کیوں روتے ہو، کیا بات ہو گئی؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں ہو، کبھی کسی نے مجھ کو برا نہیں کہا، کبھی کسی نے مجھ کو میری نسل میرے رنگ کا طعنہ نہیں دیا، مگر آج ابو ذر نے مجھ کو میری ماں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا کہ اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ حضور میرا دل ٹوٹ گیا، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکا اور پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ غصے میں سرخ ہو، آپ غضبناک ہو اور فرمایا ابو ذر کو بلاؤ، ابو ذر کو حاضر کرو۔ اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود آئے، وہ بھی صحابی تھے، غصے میں زبان سے کہہ تو دیا مگر خود پشیمان اور نادم ہو کر آئے، احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آیا حضور سے کہا اللہ کے رسول مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بھی معاف کر دیں اور میرے بھائی بلال بھی مجھ کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، خطا ہو گئی کہ میں نے ایک برا جملہ کہہ دیا۔
لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تنبیہ کرتے ہوئے حضرت ابو ذر کو کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک سخت جملہ کہا تھا اور رنگ کا تانا دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ ابو ذر سن، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو ایسا انسان ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں، ابھی تیرے اندر جاہلیت ہے۔ کیسے تو نے اپنے بھائی کو کہہ دیا، رنگ کا تانا کیسے دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، ڈانٹا۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ذات برادری کے فتنے پیدا ہو گئے اور بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں اس سے توبہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، کسی مومن بھائی مومن بہن کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ دیکھو ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ مظلوم کی بد دعا سن لیتا ہے اور پھر بڑے سے بڑے ظالم کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، نہ ستاؤ کسی کو۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ صورتحال ہے، پڑوسی پڑوسی کو ستانا، بھائی بھائی کو ستانا۔ حج کے موسم میں ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حج پہ جانے والا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، اور میرے بھائی سے میری بات چیت بند ہے اور تقریباً 20 سال ہو گیا ہے بات کرنے، اب حج پہ جا رہا ہوں، کیا اس سے بات کرنا معافی مانگنا ضروری ہے یا ایسے ہی حج پہ چلا جاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے 20 سال کی مدت ہو گئی ہے، حج پہ جا رہے ہو، کم سے کم اب تو اپنے بھائی کو رضامند کر کے جاؤ، بات چیت کر لو، اگر اس نے بھی زیادتی کی ہو تب بھی معاف کر دو، بات کر لو، اپنی غلطی کی معافی مانگ لو، چلے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ سوچئے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے دور ہو گئے۔ بھائی بہن پر زیادتی کر رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمارے مدرسے مہات ملت میں ایک خاتون آئی اور 2-3 عورتوں کے ساتھ، میں نے کہا کہ یہاں مدرسے میں عورتوں سے میں مل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بہت سنگین مسئلہ ہے، بات کرنا ضروری ہے۔ میں نے بلا دیا، کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے فلاں ہے، نام بتایا، میرے والد کے انتقال کو برسوں ہو گئے اور میرا بھائی مالدار ہے، باپ نے وراثت میں بھی اچھا مال چھوڑا ہے، مگر میرا بھائی مجھ کو وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے، اور جب مانگتی ہوں تو مجھ کو مارتا ہے، یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے میں نے وراثت کا مال مانگا، اپنا حصہ مانگا، تو میرے بھائی نے اور اس کے جوان بچوں نے یعنی میرے بھتیجوں نے مجھ کو مارا اور بال پکڑ پکڑ کے مجھ کو مارا اور تکلیف دی۔ وہ بیچاری کہتے کہتے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بہت جگہ گئی مگر وہ مال والا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا ہے، سب اس سے ڈر جاتے اور میں مظلوم ماری ماری پھر رہی ہوں، کوئی مجھ کو حق دلانے والا نہیں ہے، اس لیے آئی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کرا دیں۔ یہ بھی بتایا کہ فلاں وقت میں نے حصہ مانگا تو میرے بھائی نے مجھ کو مار کر، وہ بھائی کے ساتھ ہی گھر میں رہتی، کہنے لگی کہ بھائی نے مار کر مجھ کو گھر سے باہر کر دیا،
وہ غیر شادی شدہ عورت ہے، اس کو گھر سے باہر کر دیا، گھر سے نکال دیا. کہنے لگی کہ مجھ کو 9 دن تک محلے والوں نے اپنے پاس سے کھانا کھلایا، گھر میں میری گنجائش نہیں. وہ بیچاری اپنی درد کی داستان سنا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کتنی مظلوم بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ابھی قریب میں کسی عرب ملک کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پر آیا تھا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا. وہ بہت امیر تھا اور جب مرا تو اس کی بہن اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. جو لوگ جنازے میں شریک تھے انہوں نے منع کیا کہ عورت قبرستان نہیں جاتی، جنازے کے ساتھ نہیں چل سکتی، تم گھر میں رہو. اس نے اصرار کیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک لڑکا بھائی تھا، انتقال ہو گیا ہے تو یہ صدمے کی شدت میں گھر سے نکل آئی ہے اور اپنے بھائی کی محبت میں چلی آ رہی ہے. چنانچہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلی یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئی. جب اس بھائی کو قبر میں رکھا گیا اور مٹی ڈالی گئی اور مٹی ڈالنے کے بعد دعا کے لیے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے دعا کی اور یہ کہا، درد اور کرب سمجھنا اس بہن کا، اس عورت کا. بھائی مرا ہے، قبر میں ڈالا گیا ہے اور مٹی ڈال کر اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے. اس عورت نے بھی دعا کے لیے، بہن نے بھی ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے وقت تک مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دے. اللہ تو بھی اس کو مغفرت رحمت سے محروم کر دے. لوگوں ایسے کام نہ کرو کہ لوگ کے بھائیوں بہنوں کی بد دعائیں حاصل ہو. اور ہم قبر میں بھی جائیں تو لوگ ہمارے لیے بجائے رحمت مغفرت کی دعا مانگنے کے اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تو اس کو رحمت سے محروم کر دے. قبر کی منزل ہم سب کو پیش آنے والی ہے. اللہ کے دربار میں جانا ہے. آج دنیا میں ہے، کل قبر کی منزل پیش آئے گی. یہ دنیا سرائے فانی ہے. آج دنیا ہے، کل نہیں ہوگی. جو آ رہا ہے وہ جانے کے لیے آ رہا ہے. جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں سونا ہے. دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. موت برحق ہے، دنیا سے جانا طے ہے. چاہے محل میں رہو چاہے بنگلے میں رہو، ایک دن 2 گز زمین میں تمہیں ضرور لٹایا جائے گا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آخری انجام موت ہے. ہم اپنی قبر کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مصر برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. سانس ہے ایک رہنوے ملک عدم،
دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں ایسا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ ہمارے آقا کی دی ہوئی خبر ہے، فرمایا کہ اگر تم کو قبر کا عذاب بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے، تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ ایسا سخت عذاب ہوتا ہے۔ کوئی کافر یا فاسق و فاجر قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر اژدہا ایسا زہریلا ہے کہ اگر زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دے تو اس کے زہر کی وجہ سے کائنات میں کبھی کوئی پودا نہیں اگے گا۔ حدیث میں بات آئی ہے۔ آپ سوچئے کہ کیسا زہریلا اژدہا ہوگا، اور ایسے ایک دو نہیں 99 اژدہے ہوں گے جو قبر میں انسان کو ڈسیں گے، کاٹیں گے، ان کے زہر کی تکلیف انسان کو ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، کیسا سخت عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آنے والے وقت کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ قبر کے چوکٹے خالی ہونے مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ قبر انتظار کر رہی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، قبر روزانہ آواز لگاتی ہے کہ انا بیت الوحشتی، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں عذاب کی جگہ ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں۔ مجھ میں آنے سے پہلے پہلے میرے اندر آنے کی تیاری کر لو، مجھ میں آنے سے پہلے یہاں آنے کی تیاری کر لو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ایک دن نصیحت کے لیے، وعظ کرنے کے لیے، تقریر کے لیے تشریف لائے۔ بہت سے لوگ جمع ہوئے، لوگ جو جمع ہوئے ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی اور جوان بھی، جیسے آج کے اس مہینے میں بھی بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کتنی خوبصورت نصیحت کی، لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی۔ فرمایا بوڑھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بوڑھوں سے کہا کہ او بوڑھے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس کھیتی کے بارے میں جو پک کر تیار ہو چکی ہو؟ سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا اس کھیتی کے بارے میں کیا خیال ہے جو پک کر تیار ہو چکی ہو؟ بوڑھوں نے کہا اس کھیتی کو تو بس کاٹا جاتا ہے، جو کھیتی پک کر تیار ہو، فصل تیار ہو، اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم بھی تیاری کر لو، فصل کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا او جوانوں، تم بھی بتاؤ اس کھیتی کے بارے، تم بھی بتاؤ کہ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی فصل پکی نہیں کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے تم بھی جان لو کہ بڑھاپے ہی میں تم مرو گے، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ بہت سے جوان جوانی ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے جوان جوانی ہی میں مر جاتے ہیں۔ اس لیے تم بھی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے جوان تھے جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا، سمجھتے تھے کہ ابھی تو برسوں جینا ہے، مگر اچانک موت کا شکنجہ کس دیا گیا، گرے اور ختم ہو گئے۔ لوگ جگر تھام کر، کلیجے تھام کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ جوان تھا مگر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر! ہمارے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ، اس کے بانی اور اولیاء کے امام اور تاجدار
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گھر بنا رہے ہیں حالانکہ ان کی قبریں تیار ہو چکی ہیں۔ تم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرنے کی فکر کر رہے ہیں حالانکہ بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہے، وہ کپڑا بکنے کے لیے آ چکا ہے جو ان کا کفن بننے والا ہے۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں لگے ہیں لیکن بازار میں وہ کپڑا آ چکا جس کو ان کا کفن بننا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرو، میری پیاری بہنوں، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھا کرو اور سمجھ لو کہ اس وقت ہم پر جو مشکل حالات ہیں وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بہت سی خطائیں، بہت سی برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، بارش نہیں برسے گی، ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، خواہشات کے غلام نہ بنو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہ لے جاؤ۔ او میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا کر نہ رکھو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی پر جرأت مند نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے قہر کو دعوت نہ دو۔ ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، ہم اللہ کی طرف سے آنے والے قہر کا مقابلہ کر سکیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، اپنی اصلاح کے لیے کسی سے مرید ہو کر ذکر سیکھو، اپنی تربیت کراؤ، اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرو، اپنے دل سے امراض کو نکال کر پھینکو، کبر اور فخر اور بغض اور عناد اور دشمنی کو اپنے دل سے دور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے آگے راتوں کو اٹھ کر رونے والے بنو۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے رو گے تو تمہارے آنسو اللہ سے گفتگو کریں گے۔ او جوانوں، اپنی جوانی کی طاقت میں استعمال کرو، عبادت میں استعمال کرو، سجدے کی کثرت اختیار کرو، غریبوں کی مدد کرنے والے بنو، معاشرے اور سماج میں طاعت اور اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے والے بنو، اور سمجھ لو کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے، کامیابی اللہ کی طاعت میں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ مہلت دینے والا ہے، اللہ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا، اگر ہم چل کر جائیں گے اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے۔ دن میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، رات میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو بندیوں، میری رحمت بہت کشادہ ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، یابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔
اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، میرے آگے گڑ گڑاتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، یعنی زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، زمین آسمان کے بیچ کا خلا تیرے گناہ سے بھر جائے، تو اتنا بڑا مجرم ہو کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، اور پھر تو آئے اور کہے اللہ میری توبہ قبول کر، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ کو بخش دے، میں مجرم ہوں، میں تیرا سرکش اور باغی ہوں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے غفرت لک ولا ابالی، او بندے، او میری بندی سن، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، اور کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، ارشاد ہوا یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، زمین بھر کر تو گناہ لے کر آئے، اور پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے شرک کا گناہ نہ کیا ہو، اور سارے گناہ ہو مگر شرک کا گناہ نہ ہو، تو سن، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا، زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے پاک قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ قرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی آیت امید دلانے والی نہیں ہے۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا کہہ کر پکار رہا ہے، اپنا کہہ کر پکار رہا ہے، اور رحمت سے امید دلا رہا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، روتے ہوئے پاک پروردگار سے کہتے تھے اللہ، دنیا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کا حکم توڑتا ہے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، آخر میں وہ باپ غصے میں آ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا، آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرے گھر میں داخل نہ ہونا، مگر اللہ ہم نے ہزاروں بار تیرا حکم توڑا، کبھی تو نے یہ نہیں کہا جاؤ آج سے تم میرے بندے نہیں ہو، جاؤ آج سے تم میرے بندے نہیں ہو۔ تو آج بھی یہ کہہ کر پکارتا ہے کہ جیسے بھی گنہگار ہو مگر میرے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، ہر گناہ کو چھوڑ دو، پاک پروردگار کے آگے سچی توبہ کرو، اور اللہ کے آگے ایسے رو اور گڑگڑاؤ کہ اللہ کو ترس آ جائے، اور اچھی زندگی کی شروعات کرو، ایک اچھی زندگی کا آغاز کرو۔
اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری مصیبتوں کا حل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ جب تم معافی مانگو گے تو وہ اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، اور وہ اللہ تمہیں مال و اولاد دے گا، وہ اللہ تم کو جنتیں اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آئیے کہ ہم سب اللہ کے آگے دل ہلا کر رو کر دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو۔